برکتوں کا دن ہے، خاص برکتوں کا دن ہے۔ ایسے تو سارے دن اللہ کے دن ہیں، لیکن یہ دن خاص اس لیے ہے کہ اسے تمام دنوں کا سردار بنایا گیا۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب کوئی مانگنے والا رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عطا فرماتا ہے۔ تو آج کا دن اپنے رب کو راضی کرنے کا دن ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا دن، درود و سلام پڑھنے کا دن۔ جب جتنا بھی ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سنائی جائے۔ اللہ ہم سب کو ملتی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الاول شریف کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں یہ سارے مہینے عطا فرمائے اور اس ساری کائنات حضور کا صدقہ بنائے۔ کائنات میں جتنی بھی خوشبو ہے، رنگ و بو ہے، سب حضور کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے۔ وہ جان ہے اس جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس پرفتن دور میں ہم نے علم کی قدر کرنی چھوڑ دی ہے اور علماء کی قدر چھوڑ دی ہے۔ چند باتیں علم کے حوالے سے اور علماء کی شان کے حوالے سے کرنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں میرے آقا نے علماء کی کیا شان بیان کی، اہل علم کو کیا مراتب، کیا درجے حاصل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی محفل میں بیٹھو گویا تم جنت کے باغوں میں بیٹھے ہو۔ کہیں فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو پھل توڑ کر کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ عرض کی فرمایا گیا جنت کے باغات وہ ہیں جہاں علم کی محفل سجی ہے اور وہاں تم جا کر بیٹھ جو گویا تم نے جنت کا پھل توڑ کے کھا لیا۔ محترم سامعین، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری سے قبل جب بھی کفر و شرک، ظلم و ستم کی بادل چھائے ہوئے تھے، اللہ نے اس بھٹکی ہوئی قوم کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو رہنمائی کی طرف راغب کیا۔ ہر پیغمبر آ کر اپنی قوم کو رائے ہدایت دیتا رہا اور اللہ کے راستے کی طرف گامزن کرتا رہا۔ جب میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آئے، اس وقت لوگ آپ کی آمد سے قبل کھٹا ٹوپ اندھیروں میں چھپے ہوئے تھے، گمراہی کی بادل چھائے ہوئے تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ حضور تشریف لائے تو علم لے کر آئے، علم کی شمع روشن کی۔ حضور علیہ السلام نے علم کی دولت دنیا کو عطا کی۔ اہل ایمان کو فرمایا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں، علم بھی حاصل کیا۔ بھئی کلمہ پڑھ لیں گے، ہمیں کوئی کہ نماز پڑھو، علم نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز یاد ہوگی تو نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح کوئی ہم سے دعائے قنوت سن لے، ہمیں دعائے قنوت آتی ہوگی تو سنا سکیں گے، دعائے قنوت آتی ہوگی تو وطروں میں پڑھیں گے۔ معلوم ہوا عبادت کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے، عبادت کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس قوم کو فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں امامت کے لیے نہیں تمہارا تشریف لے کے آیا، تمہاری رہنمائی کے لیے آیا، تمہاری پیشوائی کے لیے آیا۔ یہ نہیں کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں تم بھی پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میرا مصلی پہ کھڑے ہونا کا کیا مقصد ہے اور تمہیں پیچھے کھڑے کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اگر میں مصلی پہ کھڑا ہوں تو میں اپنے رب کی حمد بیان کر رہا ہوں، تعریف و توصیف بیان کر رہا ہوں۔ تمہیں پیچھے مقتدی بنایا ہے تو تم بھی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو، تعریف و توصیف بیان کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہم بھی اللہ کی تعریف بیان کریں گے، پر طریقہ تو آپ نہیں بتانا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں
جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ثنا پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ فرمایا میرے آقا نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اللہ اکبر کہہ کے تو یہ رب کی تعریف کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل انبیاء جب آئے تو اپنی امتوں کی اصلاح کرتے ہوئے آئے۔ حضور جب تشریف لائے تو آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ آخری نبی بن کے آئے وخاتم النبیین لا بعد نبی، فرمایا کہ میں ختم نبوت کا اعلان کرنے والا نبی بن کے آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں موجود تھے، علم کی شمع روشن رہی، لوگوں تک علم پھیلتا رہا، کوئی صحابی مفسر قرآن بنا، کوئی علم حاصل کر کے محدث حدیث بن گیا، کوئی علم حاصل کر کے خطیب الاسلام بن گیا، کوئی علم حاصل کر کے قاری القرآن بن گیا، کوئی علم حاصل کر کے حافظ القرآن بن گیا، کوئی علم حاصل کر کے مفسر قرآن بن گیا، اور کوئی علم حاصل کر کے تدبر قرآن بن گیا، کوئی علم حاصل کر کے کسی درجے پر پہنچا، کوئی علم حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچا۔ یہ تو حضور کے دور تک کی باتیں تھیں۔ جب حضور کا آخری وقت آیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے یہ جو تمہیں میں نے دولت دی ہے، علم کی دولت اللہ کی طرف سے، اب یہ دولت تم نے آگے منتقل کر دی، یہ آگے بھیجو تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ آگے کیسے بھیجی جائے؟ فرمایا جب تم قرآن پڑھو گے، حافظ بنو گے تو یہ آگے حفظ کرا سکتے، اپنی نسلوں کو اندر حافظ قرآن پیدا کر سکو گے۔ جب تم قاری بنو گے اپنی نسلوں کے اندر قاری قرآن پیدا کرو گے۔ جب تم محدث بنو گے حدیث کا سبق دینے والے بن جاؤ گے، استاد بنو گے۔ جب تم قرآن کے اندر تدبر کرو گے، غور و فکر کرو گے تو ایسا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اپنی نسلوں کو یہ سبق دو کہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، حدیث کے ساتھ وابستہ رہے، یہ دین کا چراغ جلتا رہے گا اور قیامت تک یہ روشنی علم کی پھیلتی رہے گی۔ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے اس دین کو صرف ایک خاص وقت کے لیے نہیں رکھا، ایک خاص مدت کے لیے نہیں رکھا، چند سالوں کے لیے نہیں رکھا، چند مہینوں چند دنوں پر ہی نہیں اس کو مفید کیا، بلکہ اس دین کو رب نے پھیلانا تھا اور ساتھ اعلان فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ جتنا مرضی زور لگا لو، جتنی مرضی پھونکے مار لو، یہ دین محمد بجھا نہیں سکتے۔ اس کو خدا نے روشن کیا ہے، اور جس دین کے علم کو خدا روشن کر دے، کافر کون ہوتا ہے اسے بجھا دے، یہ نہیں بجھایا جائے گا۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کہ جس چراغ کو خدا روشن کرے وہ پھونکوں سے نہیں بجھنے والا۔ اور میاں صاحب آپ کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ذوق کے لیے شعر پڑھ دیتا ہوں۔ حضور آپ کھڑی نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھونکا نال بجھایا لوڑن نور محمد والا، نور محمد کدے نہ بجھسی، وعدائی حق تعالی۔ فرمایا یہ نور خدا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، پھر نسلوں میں یہ نور یہ علم پھیلتا رہا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ حدیث شریف کے لفظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ یہ نہیں فرمایا کہ درجات میں ان کے برابر ہیں، نبیوں کے درجے تو بہت اعلیٰ ہے نا۔ فرمایا میری امت کے علماء نبیوں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں،
یعنی جو کام انبیاء کرتے آئے وہی کام اللہ نے حضور کی امت کے علماء سے لے لیا۔ پھر آگے ایک اور حدیث میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں کہ وراثت میں انہیں علم ملا ہے۔ جو علم، جو اللہ کے دین کا علم اللہ کے نبی پھیلاتے رہے، اللہ کے حکم سے اللہ کے نبیوں نے زمین میں علم پھیلایا۔ کیا علم پھیلایا؟ اللہ کی طرف بلایا۔ آدم علیہ السلام آئے، آ کر اولاد آدم اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الا ھذا القیاس، پوری فہرست ہے۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی درس دیتے ہوئے آئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ علم کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے۔ اور کس کے ذریعے سے ملا؟ نبیوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے علم کی دولت ملی۔ اب جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی منتقل کر دیا گیا، منقطع کر دیا گیا، نبوت حضور پہ آ کے رک گئی، ختم ہو گئی، اور اعلان ہوا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور نے اپنے آپ پر آ کے نبوت کا اعلان ختم کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال ذہنوں میں اٹھنے شروع ہو گئے، صحابہ کے ذہنوں میں سوال اٹھے کہ اب حضور کے بعد دین کون پھیلائے گا؟ اگر ہم بھی فوت ہو گئے، ہمارے بعد کون ایسا ہوگا جو دین پھیلائے گا؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا العلم ينتفع بها، فرمایا اپنی اولادوں میں یہ علم منتقل کر دو، کیونکہ یہ نفع بخش علم ہے۔ جب جب تمہاری اولادیں قرآن و حدیث پڑھ کے لوگوں تک پہنچاتی رہیں گی، میرے دین کا بول بالا ہوتا رہے گا، میرا دین چمکتا رہے گا، میرے دین کو عروج رہے گا، میرا دین سر بلند رہے گا۔ میرے دوستوں، باتیں تھوڑی خشک سی ہیں لیکن علم سے تعلق رکھتی ہیں، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فریضہ انبیاء ادا کرتے رہے، میری امت کے علماء وہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 22واں پارہ ہے، اور آیت نمبر 16 ہے، اس میں یہ آیت کریمہ موجود ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن سنا جائے تو سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو تم میں علم والے ہیں۔ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کو علم ہے۔ خالی بندہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ کیا اللہ سے ڈرتا ہے؟ بھئی آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کسی کو سکھا سکتے ہیں، آپ کے پاس علم ہی نہیں تو کسی کو کیا سکھاؤ گے؟ آپ کے پاس ڈر ہوگا تو آپ علم والے بنیں گے، اور جب علم والے بنو گے پھر اللہ کا ڈر بھی آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو اہل علم ہیں، اس لیے فرمایا کہ علم حاصل کرو۔ اور شان علماء میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو گروہ علم حاصل کرتا ہے ہم اسے ایمان کی دولت بھی عطا کرتے ہیں اور بلندیاں بھی عطا کرتے ہیں، ایمان بھی ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جو صاحب عزت اور حشمت انسان کو چال چاند لگا دیتا ہے۔ فرمایا علم ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ اگر بندے کا پاس دولت کی وجہ سے بھی عزت ہو، شہرت ہو، وہ علم حاصل کر لینا تو اس کی علم کی وجہ سے اس کا چار چاند لگ جاتے ہیں، اس کی شہرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے لگا، فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرمایا کیا یا اللہ تو ایسا کام کرنے لگا ہے، ایسی مخلوق کو بنانے لگا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گی، فساد کرے گی،
خون خرابہ ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اللہ نے جواب دیا قالا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو، یہ انسان خون خرابے کریں گے، جھگڑے فساد ہوں گے، لڑائیاں کریں گے، تلواریں چلیں گی، یہ کام دیکھ رہے ہو، میں نے دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ انسان میری عبادت کرے گا، یہ انسان میری بارگاہ میں سجدے کرے گا، یہ انسان جھک جائے گا، یہ انسان کٹ تو سکتا ہے ایمان کی دولت والا، فرمایا جھک نہیں سکتا سوائے رب کے۔ یہ انسان جھکے گا۔ فرشتوں کو کہا فرشتوں میں اس لیے اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو میری پہچان ہو جائے، دنیا والوں کو میری پہچان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے رب نے ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، ان کو نبوت عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی بظاہر بنے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صرف نبوت نہیں عطا فرمائی بلکہ بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور ان میں ایک انعام یہ عطا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیا، تمام اشیاء کے۔ اور تفسیر البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ بولیوں کا علم عطا فرمایا۔ 7 لاکھ بولیاں آدم علیہ السلام نے سیکھی۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے بولیاں سکھائیں، اور علم وہ ہوتا ہے جس کی پوری معلومات بندے کو ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر 2 شخص ہیں، ایک کا نام محمد یوسف ہے، ایک کا نام غلام رسول ہے۔ 2 شخص، مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے۔ اب آپ 2 شخص بیٹھے ہیں، مجھے کیا پتا آپ میں سے محمد یوسف کون ہے اور غلام رسول کون ہے؟ کوئی تیسرا آ کے مجھے بتائے گا، یا میں ان دونوں میں سے کسی سے پوچھوں گا یا کسی تیسرے سے پوچھوں گا کہ ان کے متعلق بتاؤ، ان میں سے غلام رسول کون ہے، ان میں سے محمد یوسف کون ہے؟ بتانے والا جب نشاندہی کاٹے گا پھر میرے علم کو صحیح معنوں میں تقویت ملے گی، بلندی ملے گی، پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ محمد یوسف ہے، یہ غلام رسول ہے۔ اللہ نے اسی طرح اپنے نبی آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام نہیں سکھائے بلکہ ان کے مقام بھی سکھائے، ان کی شان بھی بتائی، ان کی ویلیو بھی بتائی۔ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ فرشتوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا فرشتوں فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، یہ جو چیزیں میں نے آدم کو سکھا دی ہیں، جن کے بارے میں تم کہتے ہو آدم کو پیدا نہ کرو، ان چیزوں کو میں تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں، ان چیزوں کو تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اگر تم سچے ہو ان کنتم صادقین، تم بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں، ان کے نام تم بتا دو، جو نام میں نے آدم کو سکھائے، جن کے مطلب میں نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اے فرشتوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم آدم سے بہتر ہیں، آدم سے افضل ہیں، آدم سے اعلیٰ ہیں، تو رب کہتا ہے فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، یہ سارے نام، ساری اشیاء، ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ان کے نام بتا کر تو بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن پڑھو، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرمایا اے پاک رب، اے ساری کائنات سے زیادہ پاک، اے پاکیاں تقسیم کرنے والے رب، قالوا سبحانک، ساری پاکیاں تیرے لیے ہیں، لا علم لنا، ان چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ان اشیاء کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اس کے بارے میں جانتا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا اور غالب حکمت والا۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ،
جو نام آدم علیہ السلام کو جن اشیاء کے تو نے سکھائے ہیں وہ اشیاء کے نام ہم نہیں جانتے۔ رب نے فرمایا پھر فیصلہ ہو گیا کہ یہ انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ جب انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہوا تو رب نے حضرت آدم کی شان کو مزید بڑھاتے ہوئے علم کی وجہ سے فرمایا یہ انسان تم میں سے اعلیٰ اس لیے بنا کہ اس کے پاس علم کی دولت آ گئی۔ تمہارے پاس علم ہے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن جو تو نے انسان کو سکھا دیا وہ ہمارے پاس نہیں۔ بات سمجھنے والی ہے۔ فرشتوں کے پاس کتنا علم تھا؟ فرمایا یا اللہ جو ہمارے پاس علم ہے ہم اس علم تک نہیں پہنچ سکتے جو انسان کو تم نے دے دیا ہے۔ رب نے فرمایا پھر فیصلہ ہو گیا کہ انسان اشرف المخلوقات، انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہے اور اعلیٰ ہے۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا آپ میرا حکم سنو، فسجدوا، تم سارے سجدے میں پڑ جاؤ، تم سجدہ کرو۔ رب کے حکم کیا کیا؟ اب فرشتوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیوں سجدہ کریں، کیونکہ فرشتوں کو دلیل مل چکی تھی کہ انسان علم میں اعلیٰ ہے، انسان علم میں اعلیٰ ہے، انسان کردار میں اعلیٰ ہے۔ علم سے انسان کو کردار بھی ملتا ہے، اخلاق بھی ملتا ہے، محبت بھی ملتی ہے، چاشنی بھی ملتی ہے، چاہت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، نفاست بھی ملتی ہے، خلوص بھی ملتا ہے، شفقت بھی ملتی ہے، پیار بھی ملتا ہے۔ علم انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بالا کر دیتا ہے، اتنی عظمت والا بنا دیتا ہے کہ رب حکم دیتا ہے فسجدوا، اے فرشتوں اب دلائل ختم ہو گئے، اب دلیلیں نہیں مانگنی، اب کوئی ایسی قسم کی مجھ سے اتھارٹی، کوئی دلیل، کوئی ریفرنس، کوئی ثبوت نہیں مانگنا۔ اگر چاہتے ہو کہ رب کا قرب مل جائے فسجدوا، سارے سجدے میں پڑ جاؤ، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ آگے قرآن کہتا ہے اللہ ابلیس، اگر سجدہ نہیں کیا تو ابلیس نے نہیں کیا۔ وجہ کیا بنی؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، حالانکہ اس کے پاس بھی علم تھا، سرداری تھی، اعزازات تھے، عہدہ تھا، شان و شوکت تھی، مرتبے تھے، لیکن جب رب کے حکم کو اس نے پورا نہیں کیا، رب کی حکم عدولی کی، اللہ کے حکم کے خلاف اٹھا، اللہ نے فرمایا اچھا لعنتی الی یوم الدین، جا مردود قیامت تک تیرے رب کی دن پر لعنت۔ جس علم کی وجہ سے انسان کو مرتبے ملے، شان و شوکت ملی، عظمت ملی، عروج ملا، وہ آدم علیہ السلام سے پوچھو۔ آدم علیہ السلام بظاہر انسان تھے، بشر تھے، ایک ہماری طرح ایک انسانی لبادے میں دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن رب نے فرمایا کہ آدم ایک وقت ایسا آئے گا کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام تجھے عطا کروں گا، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام عطا کروں گا۔ انسان جب انسانیت کے عروج پر ہوتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان گر جائے، اپنے اعمال سے گر جائے، پھر فرشتوں سے بھی برا کیا، ہر چیز سے برا ہو جاتا ہے۔ دوستو وقت میں اتنی فرصت نہیں کہ اس موضوع کو آگے لے کے چلوں، اتنا ہی عرض کروں گا آخر میں کہ انسان کو رب نے علم عطا فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ علم آگے پھیلاتا جا۔ آدم سے شیش میں آیا، شیش سے انوش میں، انوش سے ملاحیل میں، ملاحیل سے یارو میں، یارو سے سام میں، سام سے ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ سے محمد مصطفیٰ تک جب علم آیا، حضور علیہ السلام نے پھر فرما دیا اے میرے صحابہ غم مت کرو، العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ پھر فرمایا العلماء امتی ورثۃ الانبیاء، فرمایا جو کام انبیاء کرتے آئے ہیں وہ میری امت کے علماء کرتے رہیں گے۔ کسی نے عرض کی صحابہ میں سے یا رسول اللہ آپ کی امت کے علماء کی عالم دین کی شان کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل کے چہرے کو دیکھ لیا گویا اس نے اللہ کے رسول کی زیارت کر لی، گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی زیارت کر لی۔ کسی نے فرمایا حضور آپ کی امت کی عالم کی شان کے علاوہ اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت کا عالم
جب زمین پر چلے گا فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیں گے۔ میرے دوستو، علماء کی قدر کریں، خاص طور پر اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ ہمارے بڑوں کو کلمہ سیدھا نہیں آتا، بڑی معذرت کے ساتھ 2 منٹ آپ کے زیادہ لیے۔ ہمارے بچوں میں ایسے بھی طالب علم ہیں جن کو دین کا الف بے نہیں پتا، اور ان سے انگریزی کی کتابیں فر سن لیں، وہ سب کچھ سنا دیں گے۔ میرے دوستوں، جب آپ قبر میں جائیں گے، کوئی آپ کو انگریزی کی کتابیں آ کے نہیں بخشے گا، وہ ضرور پڑھائیں، دنیا میں ضرورت ہے اس کی، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن رب نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ بھی قرآن سکھائیں، تاکہ آپ کے بچے مدرسے کے طالب علم آپ کے محتاج نہ ہوں، آپ ان کے محتاج نہ ہوں، بلکہ آپ کے بچے خود قرآن پڑھ کے آپ کو قبروں میں آتے بخشیں، اس کا ثواب پہنچائیں۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔